زندگی کی درس گاہ بعض اوقات ہمیں کم عمر میں بھی ایسے سبق سکھا دیتی ہے جو سیکھنے کے لیے عموماً عمر بھر کی ریاضت درکار ہوتی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر انم نجم ہے اور میں ماہر ذہنی و نفسیاتی امراض یعنی کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں CMH مظفر آباد میں۔ 2008 میں جب میں میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور میرے ابھی MBBS کے 2 سال کی تعلیم ہوئی تھی اور 3 سال باقی تھے، تو ایک روز میں اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور اس کے دوران کچھ ڈاکوؤں نے ہم پر فائرنگ کی۔ وہ گولی میری ریڑھ کی ہڈی میں لگی، جس کی وجہ سے میرے جسم کا 3/4 حصہ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ میرے ہاتھوں میں سے جان نکل گئی، میرے ہاتھوں میں گرپ نہیں رہی، میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی، میں خود سے بیٹھ نہیں سکتی، خود سے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس قدر ڈسیبلٹی اور اچانک سے 21 سال کی عمر میں جب زندگی پہ آتی ہے تو انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور انسان بوکھلا جاتا ہے۔ بہت سی دشواریاں آئیں، لیکن میں نے اپنی فیملی کی سپورٹ کے ساتھ ہمت نہیں ہاری اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو اس قدر اسٹرانگ بناؤں کہ میری جو ڈسیبلٹی ہے یا جو چیزیں اب میں اپنی ڈسیبلٹی کی معذوری کی وجہ سے نہیں کر سکتی، تو میں کسی طرح سے اپنی باقی ڈائمنشنز کو اس قدر اسٹرانگ کر لوں کہ میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی مینیج کر سکوں اور اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں جی سکوں۔ گرنا کوئی بری بات نہیں ہے، گرنے کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہوتے، لیکن گر کر دوبارہ سے کھڑے نہ ہونا اور اپنے سفر کو جاری نہ رکھنا، اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں اور ہمیں اپنا سفر نہیں روکنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنی نظر منزل پر رکھنی چاہیے۔ اور میں نے ایسے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ سے جاری کروں گی۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہ تھا، انتہائی کٹھن تھا۔ اس وقت میں اتنا سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی جیسے کہ میں آج بیٹھی ہوں۔ میں تقریباً لیٹی ہوئی حالت میں کالج جایا کرتی تھی۔ میرے ہاتھوں میں اس قدر تکلیف ہوتی تھی، اس قدر جلن ہوتی تھی کہ میں کولڈ پیکس رکھ کر ان پر اپنے ہاتھ رکھتی تھی، اور اسی طرح سے یورین کے لیے یہ یورین بیگ لگا ہوتا تھا، میں ڈائپر میں ہوتی تھی۔ اور ان سب چیزوں کے باوجود میں نے اس لڑائی کو، اس جنگ کو جاری رکھا۔ جنون، پیشن اور ایمان، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ بڑے سے بڑے پہاڑ سر کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے اکیڈمک سیشن کے ساتھ MBBS کی ڈگری کو کمپلیٹ کیا، جبکہ میں اس وقت قلم بھی نہیں پکڑ سکتی تھی اور میں اپنا ایگزام بھی پیپر ڈکٹیٹ کروایا کرتی تھی۔ جب میں ایک ڈاکٹر بن گئی اور میں نے اپنی ہاؤس جاب کی، اس کے بعد بھی میرے اندر ایک تڑپ تھی کہ مجھے بھی مزید کچھ کرنا ہے، اور اس تڑپ کو قائم رکھتے ہوئے میں نے اسپیشلائزیشن کی سائیکائٹری کے اندر۔ لوگ صرف میری زندگی کے بارے میں جان کر اور مجھے دیکھ کر کس قدر انسپائر ہوتے ہیں، اور جب لوگ آ کر اپنی زندگی کی کہانیاں مجھ سے شیئر کرنے لگے کہ میری زندگی کے وہ ڈیسیجنز جو میں نے صرف اپنے فائدے کے لیے لیے تھے، ان کے بارے میں جان کر ان کی زندگیوں میں کس قدر مثبت تبدیلی آ رہی ہے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں موٹیویشنل اسپیکنگ کا سلسلہ بھی شروع کروں، اور ساتھ ہی میں نے سافٹ اسکلس ٹریننگز کی ورکشاپس کروانا شروع کی۔ ان افراد کے لیے کام کرنا شروع کیا جو کہ کسی بھی قسم کی جسمانی معذوری کا شکار ہیں، اسپیشلی اسپائنل کارڈ انجری کا۔ کنگس کالج لنڈن میں ماسٹرز کی ڈگری کرنے کے لیے میں برطانیہ گئی۔ یہ ایک بہت کٹھن فیصلہ تھا، کیونکہ اس حد تک فزیکل لمیٹیشن کے ساتھ کہ جہاں میرے ہاتھ میں گرپ بھی نہیں ہے، جہاں میں چل بھی نہیں سکتی ہوں اور مجھے اتنی زیادہ ڈپینڈنس ہے اور مسلسل ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کے لیے میری فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور میری والدہ میرے ساتھ گئیں۔ میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی اور الحمدللہ اس میں میری ڈسٹنکشن آئی۔ ابھی بھی سفر رکا نہیں ہے، کیونکہ سانس باقی ہے، اور جب تک سانس باقی ہے تب تک خواب بھی باقی ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ میری فزیکل ڈسیبلٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اپنی زندگی کو جینا چھوڑ دوں یا زندگی میں خواب دیکھنا چھوڑ دوں۔ مجھے سیاحت کا بہت شوق ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقے میں نے ایکسپلور کیے اور میں نے بہت پاکستان کے اندر ٹریول کیا، اور اس قدر خوبصورت جگہیں، اس قدر خوبصورت نظارے کہ جو آپ کو اندر تک تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے اور میں نے اس خوبصورتی کو اس ویل چیئر پر بیٹھ کر ڈسکور کیا۔ میں بھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے، اپنے خطہ کشمیر کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے، کیونکہ ہمیں ابھی بہت سی چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپیشلی میں ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں جو کسی معذوری کا شکار ہیں اور ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کی وجہ سے اس قدر نقصان ہوا ہے، کئی دہائیاں، کئی نسلیں برباد ہو گئی ہیں۔ میرا سبجیکٹ ہے، میں نے وار اینڈ سائیکائٹری میں ماسٹرز کیا اور میں فردر اس میں PhD کر کے ریسرچ کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے ملک کو اس دہشت گردی سے نجات دلا سکوں۔